ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کا سیزن ہے اور مسلمان جب قربانی کرتے ہیں اس دعا کو قربانی سے پہلے پڑھتے ہیں، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر نماز نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے، لیکن جب وہ قربانی کرتے ہیں تب بھی وہ یہی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ میری نمازیں، میری قربانی سب تیرے لیے۔ کوئی اور جانے یا نہ جانے، رب تو جانتا ہے نا کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اللہ نہیں کہے گا بے ایمان کتنا جھوٹا آدمی ہے، سارا سال تو مسجد میں آیا نہیں، آج پہلی دفعہ عید کے میدان میں آیا ہے اور پھر تو کہتا ہے میری نمازیں تیرے لیے۔ کون سی نمازیں میرے لیے ہیں؟ تو نے کوئی نماز پڑھی تو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ اس کے جو آخری جملے ہیں نا، ان صلاتی و نسکی کے بعد محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور زندگی کا کوئی مقصد اور مشن نہیں، لیکن جب زندگی کا مقصد بندہ اللہ کو راضی کرنا بنا لے تو پھر اس کا ایک سلیقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح مجھے پسند آئے میں اللہ کو راضی کروں، اس کا ایک سلیقہ ہے، اور وہ سلیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے کہ اللہ کو اس طرح راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے جو ہمیں سلیقہ دیا ہے وہ سلیقہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں قربانیاں کرتے ہیں، بچے 5، 4، 3، 2 بچے ہوتے ہیں، 11 سال، 12 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، عقیقے نہیں کرتے۔ پھر قربانی کا سیزن آئے گا، اس میں 3 قربانیاں رکھ لیں گے اور 4 بچوں کے عقیقے رکھ لیں گے۔ اس طرح نہ عقیقہ ہوتا ہے نہ قربانی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقے کا ادا کرنا جو سنت ہے وہ 7ویں دن ہے۔ آپ کا بچہ 12 سال کا ہو گیا ہے، ابھی آپ نے عقیقے نہیں کیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچہ اللہ کے پاس رہن رکھا جاتا ہے، گروی رکھا جاتا ہے۔ والدین عقیقہ کرتے ہیں تو بچہ آزاد ہوتا ہے۔ رہن کا مطلب یہ ہے بچہ کوئی بھی نیک کام کرے ماں باپ کا حصہ اس میں نہیں ہوتا، وہ تو گروی رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ آزاد کرائیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ پھر آپ کا بیٹا نماز پڑھے گا تو آپ کو اجر ملے گا، روزہ رکھے گا تو آپ کو اجر ملے گا۔ جب عقیقہ سنت ہے تو اسے سنت کے مطابق کرنا چاہیے، 7ویں دن کرنا چاہیے۔ اسی دن بال کاٹے جائیں، اسی دن اگر لڑکا ہے تو ختنہ بھی اسی دن کی جائے، اور اسی دن عقیقہ بھی کیا جائے، اسی دن اس کا نام رکھا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بالوں کے وزن کے برابر، جو بال اترتے ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ کسی زمانے میں وہ بال تقریباً 400-500 سے زیادہ نہیں بنتے تھے، آج کل تھوڑی چاندی مہنگی ہے تو 1000-1500 ہو جائیں گے۔ یہ سارے کام آپ نے اسی دن کرنے، یہ سنت ہے۔ اب قربانی کے لیے اللہ کے رسول نے حصے بھی مقرر کر دیے کہ گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 10 حصے، بکرا 1 ہے۔ لیکن عقیقے میں آپ نے حصے نہیں رکھے، آپ نے جان کی شرط رکھی۔ یہ عقیقہ اصل میں آپ کے بچے کی جان کا صدقہ ہے، اور وہ جان دیں گے تو جان کا صدقہ ہوگا نا۔ ایسے تو کسائی کی دکان سے 5 کلو گوشت خرید کر کسی کو بھی کھلا دیں تو وہ تو چیز نہ ہوئی نا۔ للغلام شاتان للجاریت شاتن،
یعنی لڑکی اگر ہے تو اس کے لیے 1 بکری یا بکرا، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکریاں یا 2 بکرے۔ اب 2 بکرے کا مطلب 2 جانیں، حصے نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ہاں پہلی اولاد ہوئی اور بڑے خوش تھے، اور اولاد ہونے سے پہلے انہیں خوشی کا اظہار اس طرح کیا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اونٹ ذبح کروں گا عقیقے میں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں عقیقے میں اونٹ ذبح کروں گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی، میں تمہیں اونٹ نہیں کرنے دوں گی۔ کیوں نہیں کرنے دے گی؟ وہی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا بکرا، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں۔ یہ اونٹ تو کہاں سے نکال کے لایا ہے؟ اب دوسری لاجیکلی بات بھی یہ بات غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک قربانی کا جانور ہے، سینگ آپ کے کسی کام نہیں آتے، آپ سینگ پھینک دیتے ہیں، کھر بھی پھینک دیتے ہیں، جو چیزیں کام نہیں آتی، کان بھی آپ نہیں کھاتے، پھینک دیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر قربانی کے جانور کا کان کٹا ہوا ہو، یوں کٹا ہوا ہو یا یوں چیرا ہوا ہو، لمبائی میں یوں چیرا ہوا ہو یا چوڑائی میں کٹا ہوا، وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، حالانکہ کان آپ نہیں کھاتے۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، قربانی کے لائق نہیں، حالانکہ آپ کے سینگ وہ کسی کام کا نہیں، سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں اور بلدیہ والے اٹھا کے اسے لے جاتے ہیں۔ جب سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا اللہ قربانی میں قبول نہیں کرتا۔ جب عقیقے میں اگر 2 بچوں کا حصہ بھی آپ رکھیں گے اس جانور میں، گائے میں، تو اگر چھوٹی گائے بھی ہے تو کم از کم ایک بچے کے عقیقے کے حصے میں 5 کلو گوشت تو آئے گا نا۔ کیا خیال ہے؟ اتنا آنا چاہیے کہ نہیں آئے گا؟ اور اگر موٹی تازی گائے ہے تو ہو سکتا ہے 10 کلو بھی گوشت آ جائے۔ لیکن جس گائے کا کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اللہ وہ قربانی میں قبول نہیں کرتا، تو 2 بچوں کا عقیقہ قربانی میں نہیں ہے، وہ عقیقہ ہے۔ تو اس گائے میں سے 10 کلو گوشت ہی غائب ہے تو وہ کیسے قربانی میں لگے گا؟ تھوڑا سا سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر، کہ کراچی سے کوئی مولوی آیا تھا اور آپ کو کوئی سوال دے گیا تھا سوچنے کے لیے، اور سوچئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ کان کٹا ہوا اللہ قبول نہیں کرتا، 10 کلو گوشت ہی اس میں سے غائب ہے، وہ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ جبکہ کان کھانے کی چیز نہیں، گوشت کھانے کی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک سلیقہ بتا دیا۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت سے قربانی کرتے، یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ یہ حنفیوں نے نصاب بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے، یہ اپنی طرف سے ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے، یا جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا۔ لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا، رسول خدا پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے جب آپ مکہ سے مدینے تشریف لے گئے، 13 سال آپ مکہ میں رہے، اسلام کے کوئی احکام فرض نہیں ہوئے تھے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ جہاد، نہ قربانی، نہ حج، کوئی چیز۔ جب آپ مدینہ چلے گئے، اب اسلام کے سارے احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے، اور پہلے ہی سال روزے بھی فرض ہو گئے، جہاد بھی فرض ہو گیا۔ چنانچہ دوسرا سال تھا کہ غزوہ بدر بھی کی اور رمضان میں کی، رمضان میں آپ لڑے، یہ احکامات سارے آ گئے۔ آپ مدینے میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے اللہ کے رسول، ہر سال۔ اب جو بات مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ساری زندگی اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں دی، ساری زندگی اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اس لیے نہیں کہ بھی نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کوئی کنجوس تھے، بخیل آدمی تھے، نہیں، آپ کو پیسے سے، دنیا سے محبت ہی نہیں تھی۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس نے پیسہ جمع کیا ہو، جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پر سال گزر جائے۔
اللہ کے رسول نے کبھی پیسہ رکھا ہی نہیں گھر میں، تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھانے آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، تکبیر ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، معمول سے ہٹ کر آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ صحابہ حیران تھے، بھی کیا بات ہے، جلدی جلدی کیوں پڑھا رہے؟ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سلام کے بعد جو بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہیں، استغفر اللہ اور اللہم انت السلام امین، یہ بھی آپ نے نہیں پڑھی، اٹھ کے سیدھا گھر چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے رہے کہ بھی جو آپ اتنی جلدی میں گئے ہیں ضرور کوئی بات ہے، اب آپ دوبارہ آئیں گے۔ صحابہ بیٹھے رہے، اللہ کے رسول دوبارہ تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں، یہ جو دینار وغیرہ آپ کہتے ہیں، سونے کی اشرفیاں تھیں۔ آپ نے تھیلی کو کھولا، فرمایا رات عشاء کے بعد سونے سے پہلے کوئی شخص مجھے دے گیا تھا، میں نے اسے گھر میں رکھ لیا تھا کہ صبح مسجد جاؤں گا، لے جاؤں گا اور غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ میں جب مسجد میں آیا تو مجھے اس کو لانا بھول گیا، ذہن میں نہیں رہی بات، اور ساری نماز میں یہ تھیلی میرے ذہن میں گھومتی رہی، دماغ میں گھومتی رہی۔ ایک رات سونے نے رسول اللہ کے گھر میں گزارا، گولڈ نے ایک رات، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میری نماز خراب کی۔ ہمارے گھروں میں سونا کتنے عرصے سے ہے، ہماری نمازیں خراب نہیں ہوں گی؟ پھر مولویوں سے لوگ پوچھتے ہیں، خیالات آتے ہیں، مولوی صاحب کیا کریں؟ ارے مولوی کو خود خیال آتے ہیں، وہ تمہیں کیا بتائیں، خود اسے خیال آتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر خیالات سے بچنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا تھیلی کا۔ ایک چیز ہے کہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، اختیار میں ہی نہیں ہے، اس پہ آپ پر کوئی پکڑ نہیں۔ خیالات کا آنا یہ آپ کے بس میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا آپ سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہونی، اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے، کوئی اس پر نہیں ہے۔ لیکن خود از خود بندہ خیالات لانے کی کوشش نہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ ساری زندگی نہیں دی، اس لیے کہ آپ پر فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی کسی سال نہیں چھوڑی، قربانی کسی سال نہیں چھوڑی۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے نکلا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ قربانی دے؟ دوسرا، لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو میں نے بتایا نا، عقیقہ قربانی میں ڈال دیتے ہیں، دونوں برباد، نہ عقیقہ ہوا نہ قربانی۔ دوسرا، عقیقہ کیا، ڈی فریزر میں رکھ دیا، اور ڈی فریزر میں رکھنے کے بعد جب یہ اگلے مہینے ہمارے بیٹے کی شادی ہے یا منگنی ہے، منگنی پہ جو تقریب کریں گے عقیقے کا گوشت اس میں کھلا دیں گے، یا ولیمہ کریں گے، ولیمے میں بکرا، چلو 2 بکرے یہ ہیں، اگر برادری زیادہ ہے تو 1 آدھ اور کر لیں گے۔ یہ ولیمہ الگ سنت ہے جو رخصتی کے بعد لڑکے والوں نے لوگوں کو جمع کر کے، مسلمانوں کو جمع کر کے یہ کھلانا ہو، اس میں غریب بھی ہوں امیر بھی ہوں۔ عقیقہ ایک الگ سنت ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن آپ نے کھلانا ہے۔ اور ولیمے میں زیادہ تر تو لوگ اپنی اسٹیٹس کے لوگ بلاتے ہیں نا، غریبوں کو کون بلاتا ہے؟ زیادہ تر لوگ اسٹیٹس کے بلاتے ہیں، جبکہ عقیقہ تو اللہ نے رکھا ہی غریبوں کے لیے۔ آپ بھی کھائیں، پڑوسیوں کو بھی دیں، لیکن زیادہ تر حق غریبوں کا ہے، آپ ان کو دیں۔ اس ولیمے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ دنیا کا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، امیروں کو بلایا جائے، بدترین ولیمہ ہے وہ۔ یترک الفقراء، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو جو ہے ترک کیا جائے۔ تو آپ وہاں یہ عقیقے وہاں جا کے کھلاتے ہیں، امیروں کو کھلاتے ہیں، اپنے رشتہ دار برادری کو کھلاتے ہیں۔ آپ 7ویں دن کریں، ٹھیک ہے، آپ پکانے کی آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ کچا گوشت بانٹ دیں، بھلے 1 پاؤ اڑوس پڑوس میں آپ آس پاس بانٹ دیں، خود بھی کھائیں، اڑوس پڑوس کو بھی کھلا دیں۔ اور اگر مسجد میں یا آپ کے قریب میں کوئی مدرسہ ہے، دیگ پکا کے طالب علموں کو کھلا دیں۔ ایک نمازی، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، قرآن پڑھنے والے،
وہ آپ کا وہ گوشت کھائیں گے، اور آپ کا بچہ ہوا اس کے عقیقے کا گوشت کھلائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، بچے قرآن پڑھیں گے، دعائیں دیں گے، آپ کے اللہ بچے کی عمر دراز کرے گا، نیک بنائے گا، انہی بچوں کی طرح حافظ بنائے گا، قاری بنائے گا، عالم بنائے گا۔ آپ ایسے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہی ہمیں سبق دیا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، قربانی کی کھالیں بھی مدرسے والے لے جاتے ہیں، قربانی کا خون بھی ملتان کی زمین پی جاتی ہے، باقی گوشت یا تم کھا جاتے ہو یا ڈی فریزر کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس پھر کیا جاتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی، وہ جذبہ، وہ نیت کہ تم نے جانور کیوں کاٹا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے کہ یار ملتان میں سارے جانور چھوٹے ہیں، میرا جانور بڑا، 12 لاکھ کا لیا ہے میں نے، اگر یہ جذبہ ہے، بالکل صفر ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں گیا، نہ گوشت، نہ چمڑا، نہ خون اور نہ تقوی۔ تو آپ ریاکاری سے خود کو بچاتے ہوئے، بے شک چھوٹا جانور ہو، بس قربانی کی شرطیں اس کے اندر پوری ہوں، مسنہ جانور ہو، 2 دانتا جانور ہو۔ یہ حنفیوں نے یہ بھی ایک فارمولہ نکالا ہوا ہے، گھر کا پلا ہوا ہو، سال کے لگ بھگ ہو تو چل جائے گا۔ بھی اللہ کے رسول سے تو زیادہ عالم ہے، آپ نے یہ رعایت امت کو کیوں نہیں دی کہ گھر کا پلا ہوا ہو، سال کے لگ بھگ ہو تو چل جائے گا؟ آپ نے فرمایا، دیکھو نص، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، جب تک جانور 2 دانت کا نہ ہو جائے قربانی میں ذبح نہ کرو، اتنی صراحت۔ پھر آپ نے ایک رعایت دی، آپ نے فرمایا الا ان یؤثر علیکم، اگر پوری آپ کی ملتان کی منڈی میں 2 دانت کا جانور مل ہی نہیں رہا، پوری ملتان کی منڈی میں، پھر فرمایا نہ اونٹ کاٹو، نہ گائے کاٹو، نہ بکری کاٹو، پھر کیا کاٹو؟ جزعۃ من الضأن، پھر بھیڑ کی نسل میں سے سال کے لگ بھگ جو جانور ہو وہ ذبح کر لو۔ کب؟ جب تمہیں 2 دانت کا جانور ملتان کی منڈی میں جہاں آپ رہتے ہو وہاں ملتا ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ہر چیز کھول کھول کر بیان فرما دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان شریعت کے کاموں کو شریعت کے مطابق نبھانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سوراخ چل جائے گا، اتنا بڑا نہ ہو کہ جو عیب میں شمار ہو، جو آج کل جیسے ٹیگ لگا دیتے ہیں، بالکل باریک سا سوراخ ہوتا ہے، اس میں دھاگا گزار کے ٹیگ لگا دیتے ہیں، بکروں کے نمبر لگا دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ 2 انگلیاں بھی اندر چلی جاتی ہیں تو پھر عیب ہے، اور یوں کٹا ہوا ہے پھر بھی عیب ہے، یوں چیرا ہوا ہے پھر بھی عیب ہے۔ جی کب نکال لیتے ہیں؟ پیدائش سے 6 مہینے پہلے۔ اچھا، دیکھیے بعض تو نسلیں ایسی ہیں کہ ان کے سینگ نہیں ہوتے، یہ بکروں میں بھی ہوتا ہے، بیلوں میں بھی ہوتا ہے، بعض نسلیں ایسی ہوتی ہیں، اور ہوتے بھی ہیں تو اتنے چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سینگ پہلے کاٹا ہوا ہے بچپن سے؟ نہیں، اس جانور کو تو دیکھا ہے، جس کو دیکھا ہے اس کو آپ نہیں لو، جس کو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے کہ آپ پہچانیں گے کہ اس کا بچپن سے کٹا ہوا ہے یا پیدائشی ایسا ہے؟ اگر نکلا ہوا ہے اور آپ اس کو پہچانتے ہیں تو یہ عیب ہے، آپ اس کو نہ لیں خریدتے وقت، وہ اپنے آپ اس کا ریٹ گرے گا، اور اگلی دفعہ ایسا ہوگا کہ لوگ ایسا کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، کراچی میں، یہاں کا پتہ نہیں، کراچی میں پلاس سے بکرے کے 2 دانت توڑ دیتے ہیں،
ہیں، 2 دانت نکال دیتے ہیں پلاس سے. اس دن دانت والے جو دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے. اس دن بڑے پیسے لیتا ہے، ہر بکرے کے دانت نکال لیتا ہے، پیسے لیتا ہے. عقیقے کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں، جی ایک بندے کے پاس اس ٹائم فرصت نہیں تھی، پیسے نہیں تھے 7ویں دن، یا اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ بچے جو پھر کرے. جب وہ عذر ختم کر سکتا نہیں کرے. جی ہاں بالکل. اب ایسا ہے جیسے میں نے آپ سے ادھار پیسے لیے اور میں نے کہا کہ جی میں 1 ہفتے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا. اب میں نے 1 ہفتے بعد نہیں دے سکا کسی وجہ سے، تو اب وہ پیسے معاف ہو جائیں گے. اب نہیں دے سکا تو اب جب بھی میرے پاس آئیں گے میں دوں گا. ہمارے کئی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ عقیقہ نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہوگا. 7ویں دن عقیقہ، اس کے بعد صدقہ ہے. وہ صدقہ بھی کریں تو بھی وہ عقیقہ ہے. ویسے کل معروف صدقۃ، حدیث میں آتا ہے ہر نیکی صدقہ ہے. آپ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. وعلیکم السلام. 5ویں صدی کے جو لوگ تھے ان میں بہت سے بر اعظم خطا کی. 5ویں صدی کے؟ میں تو اس صدی میں تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتہ یار. کی آیت ہے سورۃ الانعام کے اندر 159 نمبر، اس کا جو ترجمہ ہے، کیا ہم لوگ مسلمان، اللہ پاک نے تو ہمیں مسلمان بنایا ہے نا، تو یہ فرقے مت ہونا، یہ رب نے قرآن میں بھی کہا. تو ہم لوگ آج جو فرقوں میں بٹے ہیں اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ فرقوں میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑو. پھر کہا تفرقہ مت کرو. تفرقہ مت کرو کا یہاں مطلب یہ ہے قرآن حدیث سے مت کٹو. قرآن حدیث سے کٹو نہیں، جڑو. پھر جن 73 گروہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے 73 بنیں گے، سارے دوزخ میں جائیں گے الا ملت واحدہ، تو وہ 73 میں جو ایک جنت میں جائے گا وہ بھی فرقہ ہے. پہلے 73 کو فرقہ کہا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، سارے دوزخ میں جائیں گے، اس میں سے سوائے ایک کے، وہ بھی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. تیسرا قرآن مجید میں آتا ہے آخرت میں 2 فرقے ہوں گے، فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر. ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک فرقہ دوزخی ہوگا. تو فرقوں سے تو آپ بچ نہیں سکتے. جنت میں جانے کے لیے بھی فرقے کی ضرورت ہے. جی یہ مولویوں نے غلط پٹی پڑھا رکھی ہے. چلو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. ایک بھائی رات یہاں سن کے گیا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ یہود و نصارہ اپنی داڑیاں نہیں رنگتے. کون نہیں رکھتے؟ یہود و نصارہ اپنی داڑیاں نہیں رنگتے. اچھا نہیں رنگتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی داڑیاں رنگو، یہ حدیث ہے. اس بھائی نے سفید داڑھی والے کو پکڑ لیا صبح. اچھا مجھے پھر فون کیا انہوں نے کہ آپ بھی اس مجلس میں تھے. وہ بھائی بھی آن لائن ہے جی، میں بھی آن لائن ہوں، آپ بھی آن لائن ہیں جی. وہ بھی بول گیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا مجھے اتنی بات نہیں لم. وہ کہہ رہا ہے کہ دار اسلام سے فارغ کر رہا اس کو جس کو سفید داڑھی ہے. میں نے کہا بہت سے ہمارے علماء ہیں جو نہیں رنگتے داڑھیوں کو. انہوں نے شیخ صاحب سے میں مزید پوچھ کیا. اس کا حل علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے ایک دفعہ رنگ لے. یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے ایک دفعہ رنگ لے، پھر وہ رنگ بھلے اترتا رہے تو کوئی بات نہیں. پھر نہ رنگے کوئی بات نہیں. صرف دل میں یہ رکھ لے کہ میں یہودیوں کا مخالف ہوں، بس.